السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بنوں میں پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملہ، نوجوان شہید۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ایک مبینہ خودکش بمبار نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس میں پاک فوج کے نوجوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بنوں کے علاقے جانی خیل میں موٹر سائیکل سوار نے فوجی قافلے کے نزدیک خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے نوجوان شہید ہو گئے اور 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار صنوبر علی بھی شامل ہیں، جبکہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے جوانوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی اعلان کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بنوں میں دہشت گردی کی کارروائی میں 9 سپاہیوں کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار ہے۔ جمعرات کو اپنی ٹویٹ میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے کہا کہ ایسی حرکتیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا مزید کہنا تھا کہ ان کی ہمدردیاں شہیدوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ایسی دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جانی خیل میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت نے شہداء کو وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ لواحقین سے اظہار تعزیت اور صبر کے لیے دعا بھی کی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حکم عدولی کا الزام، صدر عارف الوی کے سیکرٹری نے ایوان صدر کا چارج چھوڑ دیا۔ صدر عارف الوی نے گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وفاقی سیکرٹری حمیرہ احمد کو ان کی جگہ دی جائے، لیکن انہوں نے ایوان صدر کی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں کچھ دیگر وفاقی سیکرٹریوں کو ایوان صدر میں خدمات سر انجام دینے کو کہا گیا، لیکن کسی بھی وفاقی سیکرٹری نے صدر مملکت کا سیکرٹری بننے پر رضامندی نہیں دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے سیکرٹری وقار احمد نے ایوان صدر کا چارج چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اگلی ذمہ داری کے لیے رپورٹ کر دی۔ صدر نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو حکم عدولی کرنے پر عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ صدر عارف الوی نے گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وفاقی سیکرٹری حمیرہ احمد کو ان کی جگہ دی جائے، لیکن انہوں نے ایوان صدر کی خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ارم بخاری، جو ایوان صدر میں ایڈیشنل سیکرٹری تھیں، کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے ہیں۔ اس سلسلے میں ایوان صدر کی جانب سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ کر کہا گیا تھا کہ صدر مملکت کے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی 22ویں گریڈ کی افسر حمیرہ احمد کو بطور صدر مملکت کی سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ ایوان صدر کے مطابق صدر کے بل پر دستخط کے بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی تھیں۔ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے، بلکہ ان کے عملے نے ان کی مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ عملے سے کہا تھا بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں۔ میں نے اپنے عملے سے کئی بار پوچھا کہ بل واپس کر دیے ہیں، لیکن عملے نے یقین دہانی کرائی کہ بل واپس کر دیے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ اللہ سب جانتا ہے اور یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں 300 ارب کی اسمگلنگ، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پیٹرولیم مصنوعات اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں اسمگلنگ کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آج 3 بجے اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ 300 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد کی گئی بیشتر مصنوعات پاکستان میں ہی فروخت کی جا رہی ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے خزانے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ وزارتوں کے حکام کو قابل عمل حل کی تجاویز تیار کر کے ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے لیے وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت پیٹرولیم اور FBR حکام کو طلب کیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پرویز الہی کو نیب، ایجنسی یا کوئی اور اتھارٹی گرفتار نہیں کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں نیب حکام نے سابق وزیر اعلیٰ کو عدالت میں پیش کیا۔ پرویز الہی نے نیب کی جانب سے اپنی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کیا تھا اور جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے کی صورت میں DG نیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا کہا تھا۔ عدالت نے جمعہ کے روز پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امجد رفیق نے استفسار کیا کہ احتساب عدالت کو بتایا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل خارج ہو گئی تھی۔ اس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا یہ میرے علم میں نہیں۔
نائب پروسیکیوٹر کے جواب پر جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ اس کی مکمل انکوائری ہوگی. میں ابھی پرویز الہی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے رہا ہوں. تحریری حکم جاری. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا، جس میں عدالت نے کہا کہ پرویز الہی کو نیب یا کوئی اور اتھارٹی یا کوئی اور ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ پرویز الہی کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند نہیں کیا جائے گا. واضح رہے کہ پرویز الہی نے جب پہلی بار لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تو عدالت نے ان کو تمام کیسز میں ضمانت دی تھی اور انہیں کسی بھی پینڈنگ انکوائری میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن عدالت کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے 2 رکنی بینچ کے روبرو اپیل دائر کی تھی، جسے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. اس دوران نیب نے پرویز الہی کو کک بیکس کے کیس میں گرفتار کر لیا تھا. اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.